بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کامیاب ہوئے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایمان اور نماز یہ آپس میں لازم الزوم ہے، یعنی نماز کا مومن کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ مسلمان کے درمیان اور ایسا آدمی جو بے نمازی ہے اس کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ نماز کا ویسے انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں ہے ہی نہیں ہیں دین میں، نمازیں تو دل کی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اپنا نماز ہو، اس کا تو کوئی اپنا وجود نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نمازیں دل کی ہوتی ہیں۔ تو ایمان اور نماز ان کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ بندہ نمازی بھی ہوگا، اور ظاہری بات ہے جب آدمی بے نماز بنتا ہے تو ایسا ایسا وہ بے ایمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کامیاب ہوئے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں قیامت کے قریب آپ مسجد میں جائیں گے، آپ کو ایک نمازی بھی ایسا نہیں ملے گا جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو۔ اور بعض مساجد میں کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہ اتنی تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں بالکل بھی طمانینت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا۔ رکوع کے بعد فوراً سجدے میں جا رہے ہیں، دو سجدوں کے درمیان ابھی آپ نے دعا پڑھنا شروع کی ہے، وہ فوراً دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اتنی دیر میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اطمینان اور سکون والی نماز ادا کرنا، نہ بہت طوالت والی نماز ہو، نہ بالکل اختصار والی نماز ہو، نہ بالکل مختصر نماز پڑھنی ہے، نہ بہت مطول یعنی لمبی نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کراتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ روتا ہے تو میں بچے کے رونے کی وجہ سے کہ اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی امامت کروائے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ طوالت والی نماز نہ پڑھائے، کیونکہ جو آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کسی کو کوئی ضروری کام ہے اس نے جلدی جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز کے اندر زیادہ طوالت اختیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پہلی دو رکعتوں کے اندر یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، وصل کیا جاتا ہے، اور آخری جو دو رکعت ہیں اس میں صرف سورۃ فاتحہ امام پڑھتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک آخری جو دو رکعت ہیں اس میں قرات ضروری نہیں ہے، وہ کہتے جی آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں یا ویسے ہی کھڑے ہو جائیں، جبکہ سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ ایک ایک رکعت کے اندر نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اگر ایک رکعت کے اندر بھی آپ نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اگر امام نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، مقتدی نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صحابی کا بیان ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی کا عزیز المرجل، جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری کر رہے ہوتے۔ تو آپ کی نماز میں خشوع و خضوع کب پیدا ہوگا؟ جب آپ کو نماز کا ترجمہ آئے گا۔ آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں تو پھر آپ دیکھیں آپ کو نماز پڑھنے میں بہت زیادہ لذت محسوس ہوگی اور آپ کی نماز میں خشوع و خضوع آئے گا۔ پچھلے بیان میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ صحیح وضو نہ کرے گا اس کی نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ اگر بولو براز اس نے رو کر نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز میں خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوگا۔ تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ، ان میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی کہ آپ نے پہرا دینا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کریں، اتنی دیر میں پہرا دیتا ہوں، پھر میں آرام کروں گا، پھر آپ پہرا دینا۔ تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا وقت نماز پڑھنے میں گزرتے ہے۔
جن کا وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں گزرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں گزرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا زیادہ وقت وہ مسجد کے اندر گزرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزرتا ہے۔ تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے رات کے وقت نماز پڑھنی یعنی تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو لمبا قیام کرنا افضل ہے۔ دن کے وقت اگر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں تو تکثیر رکعات، زیادہ رکعات پڑھنا، زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ایسا عمل صحابہ سلف صالحین سے ملتا ہے کہ رات کو لمبا قیام، طول القنوت، اور دن کے وقت زیادہ رکعات کا اہتمام کرنا، یعنی جو آپ کا قیام ہے وہ اتنا لمبا نہ ہو لیکن آپ رکعات زیادہ پڑھیں۔ دن کے وقت آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے، اور جو دن کے نوافل ہیں اسے بھی اگر آپ دو دو کر کے پڑھیں تو یہ زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ بھی آپ 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھیں اس کے بعد سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے رات کی نماز 2 رکعت ہے یعنی نفل نماز کی بات ہو رہی، ایسے دن کے جو نوافل ہیں وہ بھی 2 رکعت ادا کر 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ تو کیونکہ اس میں دعائیں بھی آپ زیادہ پڑھ لیں گے، سلام بھی 2 دفعہ آ جائے گا۔ بہرحال تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز شروع کر دی، دشمن نے نشانہ لیا، ان کو تیر مارا تو ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے نماز جاری رکھی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ خون کا نکلنا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ نواقض وضو میں خون کا نکلنا شامل نہیں ہے۔ بعض لوگ انہوں نے نواقض وضو اتنے زیادہ بنا دیے ہیں، اس میں انہوں نے خون کا نکلنا یہ بھی نواقض وضو میں شامل کر دیا، جبکہ خون کا نکلنا، پیپ کا لہو کا نکلنا یہ نواقض وضو میں شامل نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس طرح اگر کوئی انسان بیٹھا بیٹھا اس پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو سار اس کا نیند کی وجہ سے جھک جاتا ہے، اونگ آ رہی ہے تو اونگ کے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح نقصیر کے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، تو قے کے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں نے ساری چیزیں یہ نواقض وضو میں شامل کر دی ہیں۔ اچھا خیر، میں بتا رہا تھا کہ دشمن نے تیر مارا تو ان کا خون نکلنا شروع ہوا، یہ نماز پڑھتے رہے۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، یہ نماز پڑھتے رہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی، انہوں نے ان کو خون میں لات پات دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے بندے آپ مجھے بتا دیتے۔ تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس سورت کو میں درمیان میں ہی چھوڑ دوں۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کا قرآن سے کس طرح ایک گہرا لگاؤ تھا۔ کہنے لگے کہ میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے بڑی لذت محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ جسم سے خون نکل رہا تھا، تکلیف بھی محسوس کر رہا تھا، لیکن جو لذت مجھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے میں آ رہی تھی، سورت کے پڑھنے میں لذت آ رہی تھی، لذت غالب آ گئی اور جو تکلیف ہے یہ مغلوب ہو گئی۔ تو صحابہ اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا سا کوئی معاملہ بنے لوگ جناب اپنی توجہ ادھر کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جیسے نماز شروع کرتے ہیں نماز میں جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ سلف صالحین وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو یہ والا تصور بنانا ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایمان کی کمزوری ہے، یہ والی کیفیت آپ کے ذہن میں نہیں پیدا ہو رہی، تو پھر یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے۔ تو بعض اوقات ان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری عبادت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ گریہ زاری کرتے، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ خدمت خلق بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ جب یہ فوت ہوئے، اتنے زیادہ لوگوں کے گھر میں راشن جب نہ پہنچا تو اس دن پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں راشن علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ اہل بیت آپ دیکھیں کہ اہل بیت وہ کس قدر انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہیں، خدمت خلق کے اندر گزاری ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت کا طریقہ اختیار کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس طرح خدمت خلق بھی کیا کریں۔ اور علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حج کا انہوں نے احرام باندھا تو لبیک نہیں زبان پہ جاری ہو رہا تھا،
تو ساتھی کہنے لگے کہ آپ تلبیہ پڑھیں. کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں لبیک کہوں اور آسمان سے آواز ہے لا لبیک، آپ کا لبیک ہمیں قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے اسلاف. علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی عبادت کے اندر بڑا خشوع و خضوع اختیار کرنے والے تھے. اس طرح منصور بن معتمر کوفی رحمہ اللہ تعالی رات کو جب قیام کرتے، لمبا قیام کرتے، تو ان کے ساتھ ہی ایک بیوہ عورت تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ وہ چھت پہ سویا کرتی تھی. تو جب منصور بن معتمر کوفی رحمہ اللہ ان کا انتقال ہو گیا تو بیٹی ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ اماں جان، یہاں پر ایک تنا ہوا کرتا تھا ہمارے ہمسایوں کی چھت پر، اب وہ تنا نہیں نظر آ رہا. تو ماں نے اپنی بیٹی کو کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہو گئے، بیٹا وہ تنا نہیں تھا، آپ نے اسے تنا سمجھ لیا تھا. وہ تو منصور بن معتمر کوفی رحمہ اللہ تھے جو لمبا قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اس کی بیٹی کہنے لگی اماں جان، کیا اللہ کی عبادت میں اتنی لذت آتی ہے؟ میں نے تو کبھی ہمیشہ میں نے دیکھا، مجھے تو ایسے لگا جس طرح وہ کوئی درخت کا تنا ہوتا ہے. تو وہ بیٹی کہنے لگی آئندہ سے میں بھی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گی. اور 20 سال اس کے بعد وہ لڑکی زندہ رہی اور 20 سال ہی وہ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی رہی. تہجد کی نماز پڑھنا، فرمایا کہ یہ نماز پڑھو، جب آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو گے تو گناہوں سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنا، یہ آپ سے پہلے بھی جو صالحین ہیں ان کی عادت تھی، وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے. بدن کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے مزید بیانات سننے کے لیے آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو بھی دوسرے لوگوں کو شیئر کریں، کمنٹ بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس طرح کا کیا ہوا کوئی بیان کوئی آدمی وہ تہجد کی نماز شروع کر دے. آپ لوگوں نے یہ بیان شیئر کیا تھا اور کسی نے یہ سنا، اس پر ایسی کیفیت آ رہی ہوئی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، تہجد کی نماز شروع کر دی. تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے یہ ایک ویڈیو کا شیئر کرنا ہی کافی ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی کسی کو اچھے کام پہ لگا دیتا ہے، جتنی دیر وہ بندہ اچھا کام کرتا رہتا ہے، جس نے اچھے کام پر لگایا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا وہ اچھا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ اس نے خیر کے کام پر اس کی رہنمائی کر دی تھی.